تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، آہستہ آہستہ فکری تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین بڑا پکا ہوتا ہے، اپنے رب کریم پر بھروسہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ تھی کہ ان کے یقین بڑے پکے تھے، ان کے بھروسے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہ لوگ ان بستیوں میں چلے گئے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے جہاں بظاہر ان کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، لیکن یقین کی دولت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو جب آپ اپنے کریم رب پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ویسے میں تقریر ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو موبائل نہیں چلا رہے، گفتگو ان سے کر رہا ہوں۔ کچھ دوست بعض موبائل چلانے آئے ہیں نا، وہ بات سننے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، یہ اتنے سارے کیمرے، اب تو کیمرے ہی کیمرے رہ گئے ہیں، تو یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ۔ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزاؤں سے نوازے۔ ویسے بھی محفلوں میں 2-4 آدمی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے اور میرا دفتر کون سا ہے اور میں نے کاروبار کہاں کرنا، نکلتا بہرحال وہ ہے، نکلنا شرط ہے۔ فرمایا تم اپنے کریم پر بھروسہ کر کے نکل جانا، جیسے وہ پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ ہم پہلے تو بھروسے کمزور، اور پھر اگر کبھی بھروسے کرتے ہیں تو دنیا داروں پہ کر لیتے ہیں، مالداروں پہ کر لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں پہ کر لیتے ہیں۔ وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے، اسے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا طاری تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے، میرے نبی پاک نے فرمایا ہے
साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही, और खुदा ने उनकी ज़ुबां को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, आप उस वक़्त दुनिया से जाएंगे जब आपकी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, यानी आपको ज़ख़म लगेगा, खंजर लगेगा, तीर लगेगा, तलवार लगेगी, आपकी दाढ़ी मुबारक खून से रंगीन होगी तो आप दुनिया से जाएंगे। तो हज़रत अली फरमाने लगे, चूँकि हुजूर ने फरमाया है लिहाजा बीमारी से कुछ नहीं होगा, मुझे ज़ख़म लगेगा फिर मैं दुनिया से जाऊँगा। तो जब यकीन आपका मजबूत है, जब आपका तवक्कुल मजबूत है, अपने करीम रब की ज़ात पर भरोसा मजबूत है, फिर आप मैदान में कोई कारनामा सर अंजाम दे लेंगे, फिर आप कोई तबलीग दीन भी कर लेंगे, कोई खिदमत भी कर लेंगे, कोई आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका अकीदा ही हर वक्त कमज़ोर रहता है और फ़िक्री तौर पर आप बड़ी आजमाइश का शिकार रहते हैं, तो बात कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहली बात यह है कि मजबूत तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर मजबूत भरोसा, अपने करीम रब ताला की ज़ात के साथ अपना मजबूत ताल्लुक़ करें, फिर मामला आगे बढ़ता है। और दूसरा औलिया अल्लाह की बात कुरान ने यह की कि वकानु यत्तकून, वो परहेजगार होते हैं। अल्लाह के बंदे, मोबाइल वाले भाई मेरी तरफ देखिएगा, वो क्या होते हैं? अल्लाह के बंदे, नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, हज करने वाला हाजी है, सखावत करने वाला, गुनाह से बचने वाला परहेजगार है। मुत्तकी की तारीफ ये है, मुत्तकी उसे कहते हैं जो कोशिश करके गलती से बचे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। गुनाह से बचने वाले को मुत्तकी कहा जाता है, जो गुनाह से बचे। डॉक्टर के पास जब हम दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर दो चीजें तजवीज़ करता है, एक इलाज बताता है, नुस्खा लिखता है, एक परहेज बताता है। मुश्किल क्या होता है? सारे बोलिए, बस समझ लो परहेज मुश्किल है। ये परहेज करके ही बंदा अल्लाह का वली बनता है। झूठ से परहेज, बदी से परहेज, बददियानती से परहेज, गीबत से परहेज, रिज़्क़े हराम से, ये परहेज कर कर के अल्लाह का वली बनता है। तो दुनिया में परहेज ना करे तो सेहत ख़राब हो जाती है। तो बताइए जो आदमी रूहानी मामलात में परहेज ना करे, परहेजगार, मुत्तकी, अल्लाह का बंदा परहेजगार होता है, उसके पास तकवा होता है, लेकिन वो परहेज ही ना करे। बेपर्दा औरतें भी आ रही हैं, और जनाब अल्लाह माफ़ फरमाए कि वो जो उसकी तबीयत में आता कहे जा रहा है, जो ख़राबी होती जा रही, और फिर वो कहे मुझे वली मानो। तो भाई आप अपने मामलात भी तो ठीक करें ना, आप चीज़ों में भी तो बेहतरी लाएं, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी भी तो करें, उस चीज़ का भी ख्याल करें जिसकी दीन ने आपको ख्याल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तकवा, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है? कुरान मजीद ने जगह जगह तकवे की बात की, परहेजगारी की बात की। क्या होता है तकवा? हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ये जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह तकवे की बात करता है और अहादीस मुबारका में तकवे के फ़ज़ाइल है, तकवा क्या है? तो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुजूर पता तो आपको भी है पर मेरे ज़िम्मे लगाया है तो मैं बता देता हूँ। अर्ज़ करने लगे, हुजूर अगर किसी बंदे ने खुला लिबास पहना, खुला लिबास पहनते ना हमारे बुजुर्ग, कुर्ता पहनते, जुब्बा पहनते, और जिस रास्ते से वो गुजर रहा हो वो रास्ता तंग हो, और तंग इस तरह का हो कि दोनों जानिब कांटेदार झाड़ियां हों, दाएं भी बाएं भी। तो अगर किसी शख्स ने तंग रास्ते से गुजरना है खुला लिबास पहन के, तो कैसे गुजरेगा?
تو حضرت عمر کہنے لگے سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں خیال رکھ لے، جو ذرا احتیاط سے گزر جائے وہ اچھا ہے۔ تو کہنے لگے بس حضور تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا سمٹ کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں، تھوڑا تقویٰ اختیار کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنی مرضی کا جینا جیتے ہیں نا، جو طبیعت میں آیا سوچ لیا، جو ارادہ ہوا وہی طے کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بچتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا سوچ کا تقویٰ بنائیں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں، ہمیشہ میری طرف دیکھو، ہمیشہ کیا سوچنا ہے؟ حسن ظن، خوبصورت سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، اچھا سوچا کریں۔ وہ اکثر ہمارے ہاں نا ایک بات شروع ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر وہی بات کرنے لگ جاتی ہے، پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے جعلی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی جعلی ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو تو انو آکھے ہی نہیں، میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں، صرف پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے، ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو، دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے۔ تو بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے، درد سے، حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے، حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا، پر پھر بھی کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ یہ تو دنیا داری کے طالب، اللہ والے تقویٰ سکھاتے ہیں، اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھی رائے رکھو۔ آپ کا گمان ہی اچھا نہیں تو ملے گا کیا؟ سوچ تو اچھی پیدا کرو۔ سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر حافی۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ محض فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں پیچھا تو کروں، پتہ تو کروں حضرت بشر حافی کا۔ تو جمعے کی نماز حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے پڑھی۔ تو نماز پڑھ کے نا تو حضرت نکلے مسجد شریف سے جلدی جلدی فرض پڑھ کے، تو وہ بھی نکل گیا، جاسوسی کرنے لگا، حالانکہ منع ہے۔ وہ شیخ مسجد سے نکلے تو وہ بھی نکلا، آپ نے نا ایک دکان سے جا کے نان خریدے، کہنے لگا اوہو مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے سنتیں اور نفل لیٹ کر دی۔ پھر حضرت آگے بڑھے اور ایک دکان سے کباب لیے، کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو۔ پھر حضرت ایک جنگل کی طرف بڑھے جو آبادی جنگل والی تھی، کہنے لگا اب یہ سب سے چھپ کے کباب کھائیں گے۔ میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی، لیکن قربان جائیں وہاں منظر کیا ہوا۔ حضرت ایک کچے سے مکان میں گئے، دروازہ باہر سے بند تھا، دروازے کو کھولا، جب اندر تشریف لے گئے تو وہ تاجر کہتا ہے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، سامنے ایک فالج کا مریض بوڑھا آدمی لیٹا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، آپ نے وہ کھانا، پہلے تو آپ نے پانی کے ساتھ اس بزرگ کا منہ دھویا، اور پھر حضرت لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ وہ مریض رونے لگا، کہنے لگا حضور 14 سال ہو گئے، آپ ہر روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے ہیں،
ہر روز 14 سال بیت گئے، کب تک آپ آئیں گے؟ تو جناب بشر نے اس بیمار کے آنسو پونچھے اور فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میرا سارا شہر میری عزت کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ میں تجھ بیمار کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، حضرت فرمانے لگے میں نے تو ابھی سنتیں اور نفل بھی ادا کرنے۔ تو شیخ وہاں سے باہر نکلے تو وہ تاجر قدموں میں لگ گیا، کہنے لگا جس بات پر میں آپ سے بدگمان ہوتا تھا وہ تو آپ کی بہت بڑی خوبی نکل آئی ہے، تو بہت بڑی خوبی ہے۔ اب اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا۔ تو سب سے پہلی بات کہ اچھا سوچیں۔ ہمارے ہاں نا انزائٹی ڈپریشن کے مریض بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اچھا سوچا کریں، ہاں مہربانی کریں، مثبت رائے رکھیں گے تو انشاءاللہ نیند بھی صحیح آئے گی، اور تھوڑا سا اپنے علاوہ بھی کسی کو نیک سمجھ کے دیکھیں، اللہ کی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ کسی اور کو بھی آپ سوچیں کہ یہ بھی بڑا خوبصورت انسان ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جس آدمی نے مائک لگایا ہے، سٹیج بنایا ہے، دریاں بچھائی ہیں، ان کی کیا عزت ہوتی ہے محفلوں میں، جلسوں میں؟ میں نے ایک دفعہ ایک ساؤنڈ والے سے کہا، میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہو تم اتنی تقریریں سنتے ہو؟ کہندے حضرت صاحب جیڑا مولوی آندا ہے ساڈے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے، آواز اونچی کرو تے آواز نیویں کرو، تو کوئی پیار کرے گا تو پڑھ لیں گے نماز، تو کیا اہمیت ہوتی ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ اگر ساؤنڈ نہ چلے، یہ دریاں نہ بچھیں تو محفل کا نظام چلتا ہے؟ تو اچھا سوچیں، سب کی ضرورت ہے، سب کے ساتھ پیار کریں، بچنا ہے تو بد عقیدہ سے بچنا ہے، باقی آپ اپنوں کے ساتھ رویے کو بڑا خوبصورت بنائیں۔ ایک تو تقوی سوچ کا، ایک پھر بولنے کا تقوی۔ آپ کی گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بازاری محسوس ہو، جو آپ کی شخصیت اور وقار کے منافی ہو۔ آپ احتیاط سے بات، ایک تو ہمیں بولنے کا شوق ہی بڑا ہے، کچھ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار آپ مطلب اللہ خیر کرے، اللہ کرے آپ کا ذہن سلامت رہے، تو بہت ہی بولتے ہیں بھیا، کچھ تھوڑی باتیں کسی اور کو بھی، بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بات عام ہو گئی، نہیں کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں کود جائیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے معاف کیا ہی نہیں، آپ نے معافی بھی گن پوائنٹ پہ مانگی ہے، قطع کلامی معاف، لہذا اپنی بات شروع، ہم نے تو بھی معاف ہی نہیں کیا۔ اچھا بولیں، صاف ستھری بات کریں، جسے حق جانے وہ کہیں، اپنی گفتگو کو باوزن کریں، با طہارت کریں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ خوبصورت لب و لہجہ اختیار کریں، اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو کریم رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو اچھا بولیں، خیر کی بات کریں، زبان سے خیر کے جملے نکالیں، زبان کے تیر نہ برسائیں، ہر وقت تلخ بات نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے ایک اور بھی آج کل زاویہ بنایا، جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں، بات کھری کرتا ہوں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ او بھائی آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچی بات ہی تو بندے کو اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا ہے۔ او جی میں سچ کہتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ یہی ہے نا، لیکن قرآن کریم نے کہا اسے بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو رب کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ بلاؤ۔ آپ معیار تقوی پر فائز ہوں، آپ کے لب و لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، ٹھہراؤ ہو، تقوی اختیار کریں۔ زندگی میں محتاط، ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر مرید نے کبھی نظر پیش کی تو کان میں پوچھ لیتے تھے میاں کام کیا کرتے ہو؟
احتیاط تھی، تقویٰ تھا. کیوں؟ یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ بندے کا رب سے تعلق کمزور کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور سے چلتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام. اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے 10 دینار کا جوڑا پہنا، 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. صوفیاء تو ہمیں تقویٰ سکھاتے ہیں، پرہیزگاری سکھاتے ہیں. ان کے ہاں جب آتے ہیں تو یہاں تقوی کا نور ملتا ہے. قربان جائیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے. یہ بادل آ گئے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ ہو گیا ہے. تو امام صاحب کپڑے کا کام کرتے تھے، کبھی بادل آ جاتے دکان بند کر دیتے. فرماتے گاہک کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آئے گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دھوکے میں ہم سے خرید کے لے جائے. ہم اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتے، رزق کے مسئلے میں ہمیشہ محتاط رہیں. یہ اللہ والوں کا خاص پیغام ہے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگاؤں. تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزاریں. آپ خود محسوس کریں گے آپ کی طبیعت میں نورانیت پیدا ہو گئی ہے. میری گزارش جس پر میں نے بات کو سمیٹنا ہے وہ یہ ہے کہ رب کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے تو مصلی سے بڑا اس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے. مصلی ہمارے قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو فیصل آباد تشریف لاتے تھے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر. تو گجرانوالا سے ٹکٹ شیخو پورا کر لیتے تھے، زور پڑھ کے نکلتے تھے. کہتے تھے وہاں جاتے میری اثر نہ قضا ہو جائے اگر میں نے فیصل آباد کا ڈائریکٹ ٹکٹ لے لیا. تو کئی دفعہ بس والے روکتے نہیں. وہاں اثر پڑھ لی، پھر شاہ کوٹ کا ٹکٹ لے لیا، پھر وہاں مغرب پڑھ لی. عبادت کے ساتھ ان کا رشتہ، چونکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے، تو وہ تو مخلوق سے بھی تعلق اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو اللہ والا بنانا ہے. ان کو شوق نہیں ہوتا لوگ ہمارے گرد گھومیں اور ہمارے نعرے لگیں. تو آج کل تو بڑی بیماری لگ گئی لوگوں کو پروٹوکول کی. سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی. تو بھائی مصلی آباد کریں. آج کل مجھے بڑی تکلیف ہے، فجر کے نمازی تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. آپ مسجدوں میں جا کے اندازہ کریں آج کل فجر کا کیا حال ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے پکے نمازی وہ ہوتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں. لیکن اگر ہزاروں کا محلہ ہو اور ایک صف بھی پوری نہ ہو تو مجھے بتاؤ نا پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا لیا. رب کریم کے بندوں کا مصلی آباد ہوتا تھا، اللہ سے رشتہ مضبوط. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے، رش ہوتا، ذرا 5 منٹ ملتے تو شیخ چلے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے پھر آ جاتے. ایک دن ایک صاحب نے کہا حضور آپ بار بار جاتے ہیں حالانکہ لوگ استفادہ کرنے بیٹھے ہیں. فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تو بار بار جاتا ہوں مصلی پہ تاکہ وہاں سے مانگ کے آؤں اور تمہاری جھولیوں میں ڈالوں. تو بھائی مضبوط عقائد، مضبوط ایمان، مضبوط تقوی، عبادت سے تعلق، یہ رب کریم کے بندوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا طرز زندگی ہے. میں نے جب پہلے آیا تھا یہاں پھر بھی میں نے کہا تھا، آج پھر وہ بات دہراتا ہوں. ہم جس آستانے کے مرید ہوتے ہیں اور جس خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں ہم ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. آپ پیر صاحب کی 10 کرامتیں سنائیں گھر جا کے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ تلخ بات کرو گے تو وہ کہے گی یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے. اگر کسی گاہک کے ساتھ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے شیخ. تو بھائی اب ہم کسی اور کے بھی کچھ لگتے ہیں، اب ہم کسی اور سے بھی وابستہ ہیں، اب ہمارا کسی اور سے بھی تعلق ہے، اب ہم کسی اور کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں. وہ جن کی نسبتیں ہمارے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں، ہم نے سوسائٹی میں جب نکلنا ہے تو اپنے کردار و عمل سے، اپنے معاملات زندگی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اصل میں نمائندے ہیں. یہ تربیت ہمیں ہمارے مشائخ نے دی ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میاں صاحب بڑے محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ پچھلے سال جوڑی دا خطاب سی تو کیا بات سی پتہ نہیں، نظر لگ گئی ہے کیا؟ میں نے بڑی بار پوچھا ہے، جن صاحبان نے پابندی لگائی نا، مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب تھے، دامت برکات ملادیہ، میں کیا ان کا کوئی قصور تو بتاؤ، چلو ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ان کا بیان ایسا ہو۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، تو پابندی کیوں لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ننکانہ کام رہا ہے۔ میں کیا اس کا حل تو ہے نہیں ہمارے پاس، وہ جب تک زندہ رہیں گے اتنی دیر تک انشاءاللہ کفر کانپتا ہی رہے گا۔ اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ تو ان کے دوسرے جوٹی دار، کیونکہ یہ دونوں عالم دین ہی اس وقت اس ملک کے مخلص جو خالصتاً سنی بریلوی ہیں، اعلیٰ حضرت کے جو فکر والے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، یہ دونوں ہی ہیں۔ دوسرے تو اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ اہل سنت و جماعت، پوری جماعت کو چمکا رہے ہیں۔ وہ پہنچنے والے ہیں، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سنیں گے کہ وہ فیصلہ کن خطاب فرمائیں گے، فیصلہ کن خطاب فرمائیں گے۔ تو آپ ان کی باتوں کو نوٹ کر کے اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جانا، آپ لوگوں کے دنیا میں بھی کام آئے گی ان کی باتیں، آخرت کو بھی کام آئیں گی۔ یہ نا بزرگان دین کا فیض ہے، یہ چیزیں آستانہ عالیہ سے ملتی ہیں، یہ آستانہ غوثیہ سے ملتی ہیں، اور کسی جگہ سے نہیں ملتی، اور کسی جگہ سے یہ آپ کو نہیں ملیں گے ایسے مخلص لوگ، کیونکہ وقت جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن مٹ گئے ہیں، کچھ مٹ رہے ہیں، کچھ مٹ جائیں گے۔ عدو تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو آپ حضرات اہل سنت و جماعت ہیں، یہ خالص تن مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی آستانہ ہے۔ اس آستانہ تے نا عالم دین بے دھڑک ہو کے، بے خوف ہو کے دنیا سے وہ حق بیان کرتے ہیں ہر سال ہی۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تک تو میری زندگی ہے یہ کام اسی طرح ہی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آستانہ علیہ شرک و شریف، آستانہ علیہ سچ و شریف، آستانہ ننکانہ شریف۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں صاحبزادہ پیر میاں عبد المجید حیات صاحب، پیچھے جو ہمارا گاؤں ہے، بستی ہے، بستی غوثیہ آباد، اس جگہ پہ آستانہ ہے جو غوثیہ مسجد بڑی مشہور و معروف۔ تو آپ تشریف لے کے آئے، خوش آمدید۔ یہ آستانے جو ہے نا، آستانے یہاں سے نا آپ لوگوں کو امن کا درس دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو دین اسلام کی باتیں، آپ لوگوں کو اولیاء اللہ کا فیضان، ان کی شان و حیات کی باتیں، یہ سننے سے تو انتشار ختم ہوتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کے واقعات سننے سے ہمارے جتنے بھی جامعہ ہیں ان میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، ان میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو عالم دین، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ شرارتی نہیں ہو سکتے، شرارتی تو اور لوگ ہیں۔ ہم تو الحمدللہ حضور کی نعتیں پڑھنے والے، حضور کے غلام ہیں۔
جو شرارتی لوگ ہیں وہ اور ہیں، جو اس ملک کے بھی غدار ہیں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ ہم تو اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ ہمارے علماء کرام، مشائخ عظام، حالانکہ یہ اولیاء اللہ کا فضان ہے پاکستان، یہ پاکستان اولیاء اللہ کا فضان ہے، یہ میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ کا فضان ہے، یہ بزرگان دین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ تو یہ جماعت اس وقت بھی اس ملک کی خیر خواہ، آج بھی انشاءاللہ خیر خواہ، اور جنی دیر تک اہل سنت و جماعت ہیں یہ اس ملک کے محافظ ہیں، حفاظت کریں گے۔ تو آپ لوگ تسلی سے بیٹھیں، پیر صاحب کی آمد ہے، یہ مجھے بہت اچھے عالم دین لگتے ہیں، ان سے میرا بڑا پیار ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت کا تو میں لاہور ڈویژن کا امیر بھی ہوں، لاہور ڈویژن کا امیر بھی ہوں۔ تو جب ان پر بھی کسی وقت کو مشکل بھاری ہویا تو میاں بشیر حیات آگے ہوگا۔ تو آپ لوگ ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ڈر کی اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑنا، ڈر کی رسول اللہ پر درود پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، حوض کوثر دا پانی ہے، سونے نبی دے نام لا دو، جند اونج بھی تے جانی ہے، جند اونج بھی تے جانی ہے۔ صحابہ پاک دی زندگی ساڑھے سامنے میں، اور اہل بیت دی زندگی ساڑھے سامنے میں، یہ کربلا دا بھی سارا واقعہ اور وہ ساری جو شہادتہ نے اے ہوئی درس ہے امام علی مقام دی شہادت دا، کہ آپ شہید تو ہو گئے لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں ہیں، باطل کے آگے جھکے نہیں ہیں، شہید ہو گئے۔ تو کامیابی امام حسین کی ہوئی، یزید کی کامیابی نہیں ہوئی، امام علی مقام کامیاب ہوئے۔ آج بھی ان کا تذکرہ نماز میں بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کسی نمازی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نبی کی آل پر درود نہیں بھیجتا۔ ٹھیک ہے، ہمارا اہل بیت سے بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے۔ اسی طرح ہم لوگ صحابہ پاک کے غلام ہیں کہ ساڑھے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی مومن ہے اور ہر صحابی جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، اور جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں رتی جنہ بھی اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے۔ اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلہم صحابہ کے غلام ہیں۔ حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وہی صحابی ہیں، ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ ہاں جی، ہم لوگ کلہم انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اپنے نبی کو خاتم النبیین آپ مانتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، لا نبی و بعدی، ساڑھے نبی تو بعد ساڑھے نبی فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ اسی لیے ہر سنی نعرہ مارتا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہمارے بچے کے دل میں سما چکا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پر اس نعرے کو لگاتے ہیں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے اللہ کا فرمان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت ختم ہو گئی، ہمارا نبی آخری نبی ہے،
ہمارا نبی کسی رجال کا باپ نہیں ہے، تو ہم اپنے رب کا فرمان جو ہے اس کو کیوں چھوڑیں؟ ہم بھئی یہ نعرہ لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں پھر سب کا آخر میں مشکور ہوں کہ آپ لوگ اتنے موسم کی خرابی کے بنا پر بھی اتنے لوگ ماشاءاللہ جمع ہو گئے، اتنی بارش۔ پیر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں کہ اتنے موسم میں اگر 2 نمبر پیر ہوتا تو اس نے کہنا تھا موسم خراب ہے۔ ہاں، یہ 2 نمبر مولویوں اور پیروں کا یہی حال ہے، موسم خراب ہے۔ اجے تک وہ آندھی ہندوستان میں ہو تو وہ کہتے ہیں موسم خراب ہے۔ دیکھا نا، یہ پیر ہیں، وعدے کے پکے ہیں، وعدے کے سچے ہیں، ان کی باتیں بھی سچی ہیں، ان کی باتیں بھی سچی ہیں، پکی ہیں۔ تو میں نے عرض کرنا ہے پیر صاحب، آپ کا ہر بیان ہی فیصلہ کن ہے، پر آج نا یہ سنی کانفرنس بھی ساتھ ہے، آج کے عرص پاک میں سنی کانفرنس بھی ساتھ ہے، اور یہ ختم نبوت کا بھی موضوع ہے۔ تو پیر صاحب ذرا فیصلہ کن خطاب ان سنیوں کو آج ایسا سبق پڑھا جائیں، ایسا سبق پڑھا جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گولی ہے تو یہ ڈرے نہ، یہ جھکے نہ، یہ شوق سے شہادت کا جام نوش فرما لیں۔ تو یہ پیر صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بڑا مفصل، بڑا مدلل بیان سنائیں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو اتنی بات ہی کہنے والا ہوں کہ آپ لوگ مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی ہم اس لیے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہاں بس ٹھیک ہے، آئیں تشریف لے آئیں۔ تو حضرات محترم، آپ یہ بریلوی جو لفظ ہے نا، ہمارا بریلوی، یہ ہمارے جو شریک ہے نا، دشمن ہے، وہ یہ بریلوی لفظ سے بڑا ان کو نا وہ جالس ہوتے ہیں، جلتے ہیں کہ یہ بریلوی آپ کیوں لکھاتے ہیں، بریلوی کیوں لکھاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ دیوبند کیوں لکھاتے ہیں؟ بھائی یہ او بھائی بات سنیں، یہ آپ لوگ جو راستہ روکی ہیں، پیر صاحب پہنچنے والے ہیں، تو وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ جب اسٹیج پر آئیں گے ہم لوگ سب زیارت کریں گے، تو آپ مہربانی کر کے، یہ پنڈال ہے ابھی تک، پیچھے سے دیکھو کوئی جگہ، یہ ذرا تھوڑا سا راستہ چھوڑنا ہے، یہ ذرا انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے، اور ہمارے جو اس وقت محافظ ہیں جو ہماری اس محفل کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید عہدے عطا فرمائے، اور نیک کام پر ان کی ڈیوٹی لگی ہے، ان کے افسران بالا تر نے لگائی ہے اچھے کام پر، تو ان کا بھی پیغام ہے کہ آپ ذرا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ خاص کر کے جو گیٹ والا راستہ ہے نا، اس کو چھوڑیں، گیٹ والے راستے کو چھوڑیں۔ یہ ہماری انتظامیہ بھی ناکام ہوگی، جو پرائیویٹ آپ لوگ کھڑے ہیں، یا تو نبی کے آپ لوگ بھی نہیں پیچھے ہٹا سکتے، میرا بھی کہنا ان پر اثر نہیں کر پا رہا۔ نہیں، یہ پیر صاحب آئیں گے، یہ توڑ دیں گے، یہ ڈنڈے وغیرہ ٹوٹ جائیں گے ان کو۔ یہ ذرا مہربانی کریں، جو ہمارے بیان ہی ٹھیک ہے، پیر صاحب کو یہ ذرا چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو بھائی، راستہ چھوڑ دو۔ تھوڑا سا پیچھے کر دو، تھوڑا سا۔ یہ پیر صاحب آئیں گے، یہ لوگ ان سے عقیدت محبت کی وجہ سے ٹوٹ پڑیں گے، تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا۔
बस करीब करीब आ गए हैं, करीब करीब इंशाल्लाह। अपने उलमाए कराम की कदर करया करो। अपने आलम दीन जो है आप लोगों के, उनकी दिल की गहराइयों से बात सुना करो और उनका एहतराम करना है। ये लोग हैं जो इस वक्त इतनी भारी जमात को चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आप लोगों पर उम्मीद रखता हूं कि आप लोग हर साल इस प्रोग्राम ਨੂੰ कामयाब करते हो। इस वक्त ना आप मुख्तलिफ लोग, ये एक ज़िले के नहीं हैं, ये समझ रहे कि पाकिस्तान के हर ज़िले के लोग आए हुए हैं नुमाइंदगी के लिए। ये फिर जाके अपने अपने इलाका में बताएंगे कि उस प्रोग्राम में ऐसा ऐसा बयान हुआ। तो आप लोग ध्यान से तवज्जो करके पीर साहब का खिताब सुनना है, और एक साथ और भी खिताब होगा, फिर उसके बाद दुआ खैर होगी। लंगर का ना मैंने बहुत वसी इंतज़ाम किया हुआ है। अगर लंगरियों ने किसी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया तो उनकी ज़रा मुझे बता देना, फिर मैं उनकी ड्यूटी बदलता हूँ। नहीं तो लंगर बहुत ज़्यादा लंगर वसी है, दो दो चार चार मरतबा भी आप खाएंगे तो ये पूरा ननकाना छोड़, और भी जितने लोग आपके ज़िले के भी आ जाएं तो ये गौसिया लंगर नहीं ख़त्म होगा। ये लंगर गौसिया है जी हाँ, इसकी बड़ी निस्बतें हैं। ये लंगर जो है मुस्तफ़ाई भी है, गौसल वराई भी है, और ये लंगर औलिया अल्लाह का भी लंगर है। लंगर खाने से भी बंदा जो है ना वो शफा पा जाता है। लंगर खाने से बहुत सारियां बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो जिसने लंगर जानबूझ के नहीं खाया उधर लंगर खाना खुला है। अब तो खैर पीर साहब की आमद है, किसको खाना याद रहेगा, कौन उनका बयान छोड़ के उधर जाएगा। तो अल्लाह ताला इन पीरों की ज़िंदगी को, उम्र को दराज फरमाए, और बहुत ही इस वक्त अहले सुन्नत के सरों पर अल्लाह पाक ने आसान फरमाया कि ऐसे अनमोल, ऐसे प्यारे आलम दीन अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत।